اسلام کی جو نشأت ثانیہ ہوگی اور اسلامی حکومت کا جو آغاز ہوگا وہ اسی فلسطین سے ہوگا اور اسی بیت المقدس سے ہوگا. یہ اس کی ابتدا ہے. پھر وہ زمانہ آئے گا کہ امام مہدی آئیں گے اور مہدی آنے کے بعد دنیا سے یہودیت کا صفایا ہوگا. ابھی آغاز ہوا ہے اور جب امام مہدی آئیں گے اس وقت جو جنگ شروع ہوگی اور ان کے جھنڈے کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جنگ میں شریک ہونے والے کو ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ بدر کے میدان میں شریک ہونے والے مسلمانوں کو ثواب ملا ہے. آپ کے سامنے ایک ملک ہے فلسطین، اور اس کے ساتھ ایک ظالم ملک جو آج دنیا کے نقشے میں ایک ملک کی طرح ہے. حالانکہ وہ سارے لوگ 1921 1922 میں ریفیوجی کے طور پر آئے تھے فلسطین کی سرزمین میں. جب وہ جرمنی میں ہٹلر نے انہیں مار کر کے بھگایا تھا، کہا جاتا ہے کہ 30 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کر دیا تھا اور 2-4 لاکھ کو چھوڑا تھا. اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے اتنے کو قتل کر دیا اور چند کو چھوڑا ہے تاکہ دنیا والے جان لے اور ان کی حرکتوں کو دیکھ لے. اور آج دنیا والے ہمیں ظالم کہتے ہیں، ہمیں غلط کہتے ہیں، ہمیں مجرم کہتے ہیں. جب ان کی حرکتیں دیکھیں گے تو دنیا والے کہیں گے کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، یہ اسی لائق تھے. ہٹلر نے یہ بات اس ٹائم میں کہی تھی. آج یہ بات فیس بک میں، واٹس ایپ میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے. اور جب وہاں سے لٹ پٹ کر کے یہ سارے لوگ اپنی کشتیوں پر اور پانی جہازوں پر آ رہے تھے سمندر کے راستے، تو ہر ملک میں رک رک کر کے ان لوگوں نے پناہ مانگی تھی. کسی بھی ملک نے ان یہودیوں کو پناہ نہیں دی تھی، کسی نے پناہ نہیں دی تھی. پھر ان لوگوں نے اپنی کشتیوں کے سائڈ میں تختے لکھ کر کے لگائے کہ جرمنی میں ہٹلر نے ہمیں بری طریقے سے مارا، برباد کر دیا. میں آج آپ لوگوں سے پناہ مانگ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ امن دے دیں. لیکن کسی بھی ملک نے امن نہیں دیا. فلسطین کے باغیرت، باحمیت، رحم دل انسانوں نے پناہ دی تھی اور ان کے پناہ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے پناہ دی تھی آج اسی کے اوپر یہ ظالمانہ کارروائی کر رہے ہیں. آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ 1921 میں ان کی حیثیت کیا تھی. 1945 آتے آتے تک پھر یہ کیسے ابھرنے لگ گئے اور جس نے پناہ دی تھی اسی پر ان لوگوں نے اٹیک کرنا شروع کیا. 1948 میں باقاعدہ طریقے سے ان لوگوں نے اسرائیل حکومت الگ بنا لی. اس وقت تک دنیا میں کسی نے بھی اسرائیل کو ایک ملک کا درجہ نہیں دیا. لیکن دنیا کے نقشے میں ایسے بہت ساری ظالم حکومتیں ہیں جو ظالموں کا ساتھ دیتی ہیں. یہ تاریخ کے ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور تاریخ نے ان کا ساتھ دیا، حکومتوں نے ان کا ساتھ دیا اور دھیرے دھیرے وہ ایک مضبوط طاقت بن کر کے ہمارے سامنے ابھر گئے. اور یہ میں کہوں کہ 1921 میں 22 میں ان لوگوں نے پناہ دی تھی، اس وقت سے آج تک، یا یہ کہہ لیں کہ 10-20 سال کے بعد سے لے کر کے آج تک تقریباً 70-75 سال ہوتے ہیں. 75 سال سے یہودی اسرائیل والے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کی زندگی دو بھر کر دی ہے. ان مسلمانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمیں پناہ دی تھی، ان لوگوں نے ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی تھی. چہ جائے کہ
उन लोगों ने ये भी कहा कि हमने जमीनें खरीदी है तो जितनी खरीदी है उतना में आपको रहना चाहिए, लेकिन हर बार हमला करके फिलिस्तीन के हिस्से को अपने कब्जे में करते चले गए। वो फिलिस्तीन जो बहुत बड़ा इलाका था अब एक टुकड़े की शक्ल में नक्शे में नजर आता है। आप 1948 से पहले का फिलिस्तीन का नक्शा देखेंगे तो पूरा ग्रीन कलर का है, और अब देखेंगे तो एक कोने में ग्रीन कलर है, बाकी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। बैतुल मक़दिस जो हमारा किबले अव्वल है, बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक़सा, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की है, जिसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर की है, उस मस्जिद अक़सा पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। मुसलमानों को नमाज वहां नहीं पढ़ने दी जा रही है। ये बागैरत बाहमीयत खुददार मुसलमान जो हमास के नाम से जाने जाते हैं, उन लोगों ने कार्रवाई की और कार्रवाई के नतीजे में आज तकरीबन 15-17 दिन हो गए। इसके नतीजे में 75 सालों से मजालिम उन पर ढाए जा रहे थे, पूरी दुनिया खामोश थी, लेकिन आज हमास ने कार्रवाई की तो अब सारी दुनिया के लोग उनको आतंकवाद, दहशतगर्द, टेररिज्म और न जाने कैसे कैसे नाम से पुकारने लग गए मुसलमानों को। मुसलमान जब तक मार खाता रहा, जब तक सताया जाता रहा, पूरी दुनिया खामोश रही, लेकिन आज कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद नतीजा ये हो रहा है कि इजराइल ने जो मजालिम ढाए हैं गज्जा के अंदर, अभी 2 दिन पहले गज्जा के अस्पताल में बमबारी की और तकरीबन 1000 से 15,000 लोग जो बीमार थे, मजबूर थे, उन सारे लोगों को उसने मार दिया। ऐसी कार्रवाई हो रही है, ऐसे हालात है, ऐसी खबरें आती है, और आप अगर तस्वीरें देख लेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे कि उन मुसलमानों के साथ कैसा मामला किया जा रहा है। ये दुनिया की हुकूमतों का मिजाज है। दुनिया में जब कोई हाकिम बनता है, किसी के पास ताकत आ जाती है, तो ताकत के नशे में यही सब कुछ होता है, और इस मामले में तो यहूदी सबसे आगे है। ये वो कौम है जिस कौम ने वक्त के अंबिया को कत्ल किया है। ये जालिम जाबिर ऐसी खतरनाक और बदमाश और बदतीनत लोग हैं जिन्होंने अंबिया को नहीं छोड़ा, तो मुसलमानों को कैसे छोड़ेंगे। इनकी ख्वाहिश तो ये है कि पूरे फिलिस्तीन पर हमारा कब्जा हो जाए, और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा मसीह आएगा, यानी काना दज्जाल आएगा, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और वो यहूदियों को पूरी दुनिया पर गालिब कर देगा और दुनिया से तमाम मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे और सबसे पहले इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनका ख्वाब है। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को खत्म होने के लिए नहीं बनाया है, और ये इस्लाम और मुसलमान ही है जिसकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अगर इस्लाम और इस्लाम वाले दुनिया से खत्म हो जाएंगे, दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। ये बात वो जानते नहीं है, और जानते भी है तो इसे वो तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, और इब्तिदा हुई है कि इंशाअल्लाह हर कच्चे पक्के मकान में इस्लाम दाखिल होकर के रहेगा, चाहे वो खुशी से कबूल करे या मजबूरी की हालत में कबूल करे, लेकिन कबूल करना पड़ेगा। ये पेशेन गोई है, ये हदीस है। वो उन लोगों ने ये काम शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की हिमायत फरमाए, उन लोगों की मदद फरमाए। हम वहां जा करके उनका साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आखिरी दर्जे की जो बात है वो ये है कि अपनी जबान से उनकी हिमायत करे और उनके लिए दुआएं करे कि अल्लाह फिलिस्तीन के बागैरत बाहमीयत खुददार मुसलमानों की हिमायत फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा। आज के दिन जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि आज
روزہ رکھنا ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا بھی ہو, اور آج کے دن فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے, کیونکہ اسلام کی جو نشأت ثانیہ ہوگی اور اسلامی حکومت کا جو آغاز ہوگا وہ اسی فلسطین سے ہوگا اور اسی بیت المقدس سے ہوگا. یہ اس کی ابتدا ہے. پھر وہ زمانہ آئے گا کہ امام مہدی آئیں گے, اور مہدی آنے کے بعد دنیا سے یہودیت کا صفایا ہوگا. ابھی آغاز ہوا ہے, اور جب امام مہدی آئیں گے اس وقت جو جنگ شروع ہوگی اور ان کے جھنڈے کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے, حدیث میں آتا ہے کہ اس جنگ میں شریک ہونے والے کو ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ بدر کے میدان میں شریک ہونے والے مسلمانوں کو ثواب ملا ہے. ان کی حیثیت یہ ہوگی, اتنی بڑی اور عظیم جنگ ہونی ہے. اب وہ جنگ کب ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور اسی کی طرف ہم دھیرے دھیرے جا رہے ہیں. اس وقت میں ہمارے بھائی اسلام کے ماننے والے, اسلام کا کلمہ پڑھنے والے, اسلام کی حفاظت کے لیے, مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے, بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرانے کے لیے خاک و خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کی مدد فرمائے. لہذا آپ کو ہماری باتوں سے اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن جو حقیقت ہے اسے بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے اسلام کا مستقبل کھل کر کے آ جائے کہ اسلام کا مستقبل دنیا میں کامیابی اور فتح یابی اور دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانا ہے. یہ بات ہر آدمی کے ذہن میں رہے, اور یہ کام کب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں گے, تب ہوگا. اپنے آپ کو صحیح طریقے پر مسلمان بنائیں گے, تلوار لے کر کے, توپ لے کر کے, بندوق لے کر کے سڑکوں میں گلیوں میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کر لینی ہے. مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ نمازوں کے عادی بنیے, اور اس وقت میں سب سے بڑا کام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان مجاہدین کے لیے, ان مجبوروں کے لیے اور ان مظلوموں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب فرما دے, اور ان بدماش لوگوں کے لیے بد دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے, نفرتیں پیدا کر دے, ناکام کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دے. اسی وجہ سے آج کے اس دور میں, اس ماحول میں نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کروایا جا رہا ہے تاکہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, اور جو ان کے مخالف طاقتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسپا اور ذلیل کر دے.